جتنے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر باہر سے آ کے انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. جس ملک میں انتشار ہوگا وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. یہ باتیں میں کب سمجھ آئیں گی؟ آج 78 سال ہو گئے ہمیں یہ بات ہو رہی ہے. آج بھی حکومت میں باتیں بہت کرتی ہے لیکن حقیقت سے میں کراچی کی بات ضرور کروں گا. 17 سال سے یہاں پر ایک ہی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ہے. ایک صوبے میں وفاق میں ایک پارٹی کی حکومت 17 سال سے. یہاں صاحب کہ میں احترام کرتا ہوں لیکن کراچی کے یہ حقیقت اور صوبے کی حقیقت اس سے آج کراچی کے لوگ پریشان ہیں اور سندھ کے لوگ بھی پریشان ہیں. کیا کراچی کے عوام کو پانی مل رہا ہے؟ کیا سڑکیں یہاں پر ہیں؟ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ آج بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو لوگ ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں، وائس میں بیٹھے ہیں، اکثریت پیسے دے کر باہر پہنچے. ان سے ہم توقع یہ نہیں کر سکتے کہ وہ کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے، لیکن اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کا غریب آدمی ادا کرتا ہے. جو گورننس ہے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے. اس کا حل نکل سکتا ہے. اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیں بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے آزاد جموں کشمیر میں جو کچھ ہوا یہ معمولی بات نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ایک طرف رہ گئی، انتظامیہ ایک طرف رہ گئی، علاقے کے لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ معاملہ تو موڈ نہیں ہے جو آپ نے یہاں پر نظام بنایا ہے. یہ جو انگریز نظام چھوڑ گیا تھا پرانی گانا ہونے کو موڈ نہیں ہے. یہ معاملات پورے ملک کے اندر ہیں. آج ہندوستان کے کیا حالات کیوں ہے؟ کے پی کے اندر کیا حالات ہیں؟ آپ صوبوں کے اندر تفریق کیوں ہے؟ کیوں صوبے دوسرے کو کے نکال سے دیکھتے ہیں؟ یہ چیزیں کہ تفریق اگر ختم نہیں کی جائے گی پاکستان ترقی نہیں کر پائے. پاکستان کے خطرات بڑھتے جائیں گے اور سیاسی نظام کے بغیر یہ تفریق ختم نہیں ہوگی. ہمیں آج سیاسی انتشار کو ختم کرنا ہے. ہم نے جو سیاست کا نفرت میں دشمنی میں بدل دیا ہمیں ختم کرنا پڑے گا. ایمان آپ نے چلا لیا، پہلے عمران خان صاحب نے چلایا، اب شہباز شریف صاحب نے آگے چلایا. یہ چلتا نہیں ہے، یہ ناکامی کی داستان ہے. ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ، پاکستان کی ترقی صرف اس وقت ہوگی جب پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، تفریق ختم ہوگی، انتشار ختم ہوگا اور اس ملک کے اندر جو ہم نے یہ بدامنی بددشمنی پیدا کر دی ہے ختم کی جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. یہ حکومت بھی وقت گزارے گی. انہوں نے اس سے پہلے عمران خان صاحب 3 سال 8 مہینے گزار کے چلے گئے، کوئی ترقی ان کی نہیں. 3 سال اس کو ہو گئے، کوئی ترقی ان کے اندر نہیں. نہ ہی توقع ہے. ہمیں کسی خام خیالی میں نہیں رہنا. ہم نے اپنے گھر کو درست کرنا ہے، اپنے ملک کو درست کرنا ہے. اپنے بنیادی اصلاحات جن کو ریفارم کہتے ہیں، پوری دنیا ریفارم کی بات کرتی ہے. جتنی آج پاکستان کو ضرورت ہے ریفارم کی، شاید دنیا میں کوئی ملک ہو جس کو ضرورت ہے. ہر نظام ناکام ہو گیا لیکن ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم کوشش نہیں کرتے، ہم سوچ پیدا نہیں کرتے. بالکل جب بھی ریفارم ہوں گے تحفظات ہوتے ہیں، ہر ایک کے تحفظات ہوتے ہیں، لیکن سیاسی عمل کا یہی اس کی خوبی ہوتی ہے. اس کے اندر یہ تمام بات چیت ہو کر یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں. ہم نے ریس میں بنانے کیسے بنانے یہ سب معاملات عوام کی فکر کے مطابق، عوام کی خواہشوں کے مطابق تحفظات کو دور کر کے یہ آپ کو کرنا پڑے گا. جو کہ دیگر جو قومی معاملات ہیں آپ کو ایک ڈبیٹ کے ذریعے صوبوں کے اندر، صوبوں کے درمیان، باقی سطح پر یہ آپ کو بیٹھ کر یہ معاملات طے کرنا. اس کی کوئی کوشش آج نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے سیاست میں انتشار پیدا کر دیا، جو دشمنی پیدا کر دی ہے، ڈبیٹ ختم ہو گئی. کوئی سیاسی نظام نہیں ہے.
آج کل ایک دوسرے کو گالی گلوچ ویڈیو الزام تراشی حقیقت ایک سب ذمہ دار ہے. آج کوئی شخص کوئی ادارہ یہ کہہ دے کہ ہم وزیر دفاع ہیں پاکستان کے موجودہ حالات سے محسوس کرنے کو تیار ہوتے ہیں. آپ کے سامنے بہت سے معاملات جو ہمارے دنیا سے تعلقات کی حفاظت وظیفہ اپنے پہلے دن سے بھی ہے. اس کو اگر کوئی رسمی طور پہ کوئی وعدہ کیا جاتا ہے سارا پاکستان اس کے ساتھ ہے, لیکن پاکستان کے بعد یہ حق ضرور ہے جو اس وعدے کے یہ وعدہ پارلیمان کی اور کابینہ کی منظوری کے بغیر ممکن ہے. اس لیے جو شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے فلسطین کے معاملے پر, فلسطین کا جو معاملہ ہے یہ معمولی چیز ہے. جو غزہ میں ہوا ہے یہ انسانی تاریخ کا ایسا واقعہ نہیں ہے. ایک ریاست ہر روز 100 سے زائد لوگوں کو شہید کر رہی ہے بدترین اسلحے کے ساتھ. جنگی اسلحہ ہو وہ شمولیت پر استعمال کیا جائے. 2 سال ہو گئے, آج پورے 2 سال ہو گئے, لیکن پوری اسلامی دنیا دے ہوئی. فلسطین کا کوئی ایسا فیصلہ جو فلسطین کے عوام کو قبول نہ کرے میرا نہیں کیا کہ پاکستان ہمارا ایک لغاتی ایجنڈا ہونا چاہیے. جس چیز جو فلسطینی قبول کریں گے پاکستان ان کے ساتھ کوئی دوسری رائے سے نہیں ہونی چاہیے. یہ بات کیوں پیدا ہوتی ہے جب آپ عوام کے سامنے یہ بات نہیں رکھیں گے, وعدے نہیں رکھیں گے, پھر دماغ پیدا ہوتا ہے, شک و شبہ پیدا ہوتا ہے. کہ معاملے شک و شبہ بھی نہیں, بڑی واضح پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے جو فلسطین کے عوام کو قبول ہے پاکستان کو. دوسری بات کوئی نہیں. یہاں پر امام ہے نازل صاحب کچھ اور کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا, جو نائب وزیر اعظم ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کچھ اور کہا تھا. اس طرح تو خود نہیں چاہیے. آخر کے پارلیمان کا یا کابینہ کا نہیں کوئی دیکھ سکتے کہ کیا اب ان کا معاہدے کا حصہ ہے بھی ہے نہیں ہے, کیا بات ہوئی ہے. لیکن پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم نے فلسطین کے ساتھ فلسطین کے عوام چاہتے ہیں ان کے ساتھ. میں خاص طور پر آج سینیٹر مشتاق صاحب سے ذکر کروں گا کہ اس ملک میں ان کے ساتھی افراد نے ہمت کی یہاں سے گئے اور میری نفاذ حکومت سے ہوگی. حالانکہ آپ کی باتوں کی ہوئی حیثیت حقیقت نہیں رہی کہ ان کے لیے ان کی کوشش کو اعتراف کیا جائے ان کی سطح پر. اور کوئی جو آپ یہ اوارڈ بانٹتے رہتے ہیں رشتہ داروں کو ایک دوسرے کو, تو ان کا بھی ایک مقام جو ہے تمام جن لوگوں کو یہاں پر ملے ہیں یہ اوارڈ مجھے بہت میں یہ ضرور بات کروں گا کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت اتفاق کو ختم کرنا ہے. ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, کراچی کے واقعہ کریں وہ مناسب نہیں ہوگی. کراچی کو ساتھ ملنا ہے, کراچی کے مسائل حل ہوتے ہیں. مسائل موجود ہیں جو جن کے پاس رقم آتی ہے, پنجاب کے پاس پر کیپٹا آبادی کے لحاظ سے آتی ہے, اس کا خرچہ بھی اس کا خرچہ یقیناً میں بات کا حامی ہوں کہ خرچہ ہو تو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے تاکہ پوری آبادی کو آپ برابر کر سکیں. جو کراچی کی کمی ہے آپ اس کو دور کریں, جو کراچی کی مشکلات ہیں آپ اس کو دور کریں. ہم ہمیشہ بات ضرور کرتے ہیں کہ کراچی کی ملک کے لیے کیا حیثیت ہے. حقیقت ہے اگر کراچی ترقی نہیں کرے گا پاکستان ترقی نہیں کرے گا. کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کبھی سیاسی بات کرنے کا نہیں آئی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارا سب سے بڑا شہر, ہمارا پورٹ, ہمارا صنعتی مرکز, ہمارا کامرس کا مرکز, ہمارا فائنینشیل سینٹر جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے, اگر اس میں بھی آج بنیادی مسائل موجود ہیں پھر ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں. اس لیے آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کراچی کے مسائل حل کرنے ہیں.
कराची के वार्ड को पानी दे रहे हैं, ये बुनियादी बातें। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला, ये मामूली बात नहीं है कि मुल्क का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हो कराची का वो खत लिखे कि आज हमारे मेम्बरान को खत भी आते भत्ते की वसूली के लिए और साथ गोली भी आती। ये मामला क्यों पैदा हुआ? क्या हमने करोड़ों रुपए हम हर महीने पुलिस पर खर्च नहीं करते? क्या पुलिस का काम सिर्फ ये रह गया है कि वो सियासी अहदेदारों को और सरकारी अधिकारों को दिन रात एक प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं, एक दादा भी लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, ग्रामीण है। अगर आप लोग अपने शहर के अंदर अपने आप को महसूस में सफर नहीं करते हैं तो उस आदमी का सोचे जो गरीब आदमी वो क्या अपने आप को सफर करता हो। अगर इस शहर में वजीर जो है वो दफ्तर से एयरपोर्ट तक $2 को बगैर नहीं जा सकता तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? ये चीजें मैं सोचनी पड़ेगी। मेरे पास जो नंबर दिए मैं हकीकत से कह सकता हूँ कि आज पाकिस्तान के अवाम पर पुलिस का खर्चा कम है और एहलकारों और सियासी अहदेदारों की हिफाजत पर खर्चा ज़्यादा है, नजर आता है। मैं बातें या बहुत सी की जा सकती है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून हुक्मरानी नहीं होगी, आईन की पासदारी नहीं होगी, वो तरक्की नहीं होगी। ये बुनियादी बात है। ये सिलसिले में समझ आएगी वो पाकिस्तान की तरक्की का पहला दिन है। बातें बहुत सी हैं, मेरा ये आपके सामने रखी है जी। अच्छा शायद पाकिस्तान ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि मुल्क में ये कानून की अमलदारी है, जब से आपके पास के बयान देने के मदद मांग रही है पंजाब से, क्या ये पहले करते थे तो दोनों के लिए क्या कहेंगे दूरा मुफ्ती है या मरमरा प्रदेश कराची के क्या दूरा मुफ्ती भी नहीं है ना, ये दोनों को मामला है। पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के लोग, सिंध के लोग सब पाकिस्तान है। ये मामला इक़्तिदार पे है, ये मामला झगड़ा है इक़्तिदार पे, दूसरी बात उसको मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की हालत नहीं होती। दो माह से 15 से ज़्यादा जो कसीर कौमी कंपनियाँ हैं वो स्टॉक मार्केट से भी तेजी से हो चुकी हैं और पाकिस्तान से वो अपना कारोबार वाइंड अप करके आउटसोर्स करती हैं। कुछ कंपनी आउटसोर्स कर चुके हैं। मैंने ये कहा कि यहाँ पर पॉलिसी नहीं होगी, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पर टैक्स क्या लगेगा, हफ्ता क्या टैक्स लगेगा, तो काफी टैक्स हुकूमत लगा दी। जिस मुल्क में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो जो मर्जी कर ले, कानून को प्रिवेंट करने वाला कोई नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये बड़ी बुनियादी सी बात है। इसलिए जब लोग इन्वेस्टर अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करता वो छोड़ के चला जाता है, दूसरी मार्केट होती है। हमें ये बात समझ नहीं आती। आप देख लें इस दफा एक सतह से ऊपर लोगों ने टैक्स दिया था पिछले साल, क्योंकि उसी आमदन पर 10% इजाफी टैक्स लगा दिया। इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि आप टैक्स पर टैक्स नहीं लगा सकते। मेरे पाकिस्तान में लगा दिया बगैर पूछे। एक बड़ा इत्तेफाक है कि वहाँ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कराची की रईस हुकूमत की कराची की कारकर्दगी पर बात करेंगे और आज आप एटलीस्ट उसने इत्तेफाक में बता दीजिए कि आप वज़ीर आज़म रहे और उस ज़माने में कराची में कितना काम हुआ और आपकी लाइन है कि कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, तो उस वक्त आपने क्या इक़दाम किए थे? NFC के तहत कराची को उस वक्त कितना पैसा मिलता था, उस ज़माने में आपने बात नहीं की। और अब आप लगता नहीं कि आप इमरान खान की डगर पर चल पड़े हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोलते हैं ये दोनों काम नहीं कर रहे, ये दोनों के ज़माने में करप्शन बढ़ रही है, इन दो से कोई काम नहीं होगा। तो आप इमरान खान का मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि जब आप प्राइम मिनिस्टर बने थे तो क्या कराची में तरक्याती काम हो रहे थे? आपने उस वक्त फॉलो किया था और आपके सीधे आप वज़ीर खजाना ही बैठे हुए। कोई करप्शन नहीं कर मैं सवाल कर लूँ मेरे सवाल इमरान खान की बदतरीन हुकूमतें, इमरान खान की भावी हुकूमत, इमरान खान की सूबाई हुकूमतें बदतरीन, आज भी बदतरीन हुकूमतें।
لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ دوسری حکومتیں بہتر ہیں. میں نے کیا کہ نہیں کیا یہ وہاں فیصلہ کر لیں. میں گزارش یہ ہے کہ کیا ہمیں آج کے معاملات پر بات نہیں کرنی چاہیے. غریب نواز صاحب نے ضرور کی ہوگی. میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں, کراچی کی بات کر رہا ہوں, میں ان کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں. میں تو تنقید طرف اس لیے نہیں کر رہا کہ برائے تنقید کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حصہ دیں, کراچی کے معاملات حل کریں. سندھ کے بھی معاملات حل, باقی سندھ کے بھی معاملات حل ہونے چاہیے, لیکن کراچی کے بھی ہونے چاہیے. یہ بات ہے ساری. ہم نے جو کچھ وقت کیا جب وہ حکومت آئی تھی کراچی میں بدترین لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ہم نے جو کراچی کے معاملات کے جتنے پیسے مانگے گئے تھے سب دیے. تو ہماری کوئی اس میں احسان نہیں تھا, یہ حق تھا. چاہے پانی کی اسکیم تھی, ٹرانسپورٹ کی اسکیمیں تھیں یا ڈرینیج کی اسکیمیں تھیں, سب کے لیے مکمل یہ بائی پاس بنا, سب مکمل کر دیے گئے. یہ سلسلہ چلنا چاہیے. اگر آج بھی کراچی کے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے جو صوبائی کام ہے, ایسے صوبے کے پاس این ایس سی ایوارڈ میں 1 ایک پیسہ آگے پیچھے کیے بغیر صوبوں کو پیسے ملتے ہیں. صوبوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جاگیرداریں بن گئی, جاگیریں بن گئی, جو جیسے کہ منہ سے نکلتا ہے وہ کنیکٹو ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایسا نظام نہیں ہے. ہر پالیسی کو دیکھا جاتا ہے پیسہ کہاں پر خرچ ہوتا ہے, اس کی افادیت کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے بعد پیسہ خرچ ہوتا ہے. یہاں شخصی حکومتیں ہیں, اس کی یہ نہیں شخص. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ اکثر پنجاب میں لیکن آپ کے زیادہ رہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں مریم نواز ایک طرف گئے وہ سندھ کی طرف, اسی پر شہباز شریف بنانے کی چلتے ہیں, کیا دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے مریم اور شہباز شریف میں؟ دوسرا میرا سوال یہ کہ اب جو بھی آتا ہے وہ کراچی اور سندھ کیوں کہا جاتا ہے, کراچی سندھ ہے, اس پہ کراچی اور باقی سندھ کا کراچی اور سندھ باقی اچھا میرا جو کام ہوتا ہے اپنے صوبے میں کام تو اپنا کام کریں. صوبائی لوگوں کے جو وفاق ہے تو سوال کر سکتا ہے. وفاق کے آپ سارے ایک اقتدار میں ہیں, پارٹی کی وہیں پر ہے, نور لیگ کی وہیں پر ہے. نہ وفاق چل رہا ہے نہ صوبے چل رہا ہے. بات یہ اچھا بھائی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس وسیع پر اتفاق کی رائے اور اصلاحات کی بات کر رہے ہیں تو آیا شروع کس پلیٹ فارم سے ہوگا؟ تمام کے تمام لوگ اس کے ذمہ دار بھی ہیں اور تمام ہی لوگوں نے, انہیں لوگوں نے مسئلہ حل کرنا ہے. واقعی اس کا نقطۂ آغاز کہاں سے ہوگا؟ نقطۂ آغاز ایک سوچ سے ہوگا کہ کیا ملک کو ریفارم چاہیے یا نہیں چاہیے. میں نے اس پہ بات کر رہا ہوں, یہ سبھی بات نہیں ہے. 4-6 پولیٹیکل پارٹی جو بڑی ہیں جو اقتدار میں ہیں, بھائی حکومتیں جن کے پاس ہیں وہ بیٹھ جائیں, اور کے سربراہ بیٹھ جائیں, چیف جسٹس صاحب بیٹھ جائیں, تو فیصلہ کریں اس ملک کے آگے اگلا کیا ہو. یہ سب وہ لوگ ہیں جو ملک کے معاملات اور فیصلہ کرنے میں آگے کیا. جو معدنیات منرلز ہے لوگوں کو بہت سارے تحفظات ہیں اور شاید کسی بھی بندے کو نہیں پتا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ دے رہے. تو کیا یہ چیزیں پارلیمنٹ میں نہیں آنی چاہیے کہ یہاں پر اس وقت پاکستانی ہو, کچھ بات چیت ہو؟ بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ وہ معاملات ہیں جن پر بحث ہونی چاہیے. معدنیات 18ویں ترمیم کے بعد شروع کی ہوتی ہے. صوبوں میں کچھ قوانین پاس ہوئے, کچھ صوبے میں ہوا ہے, دوسرے میں نہیں ہوا. کیا اگر وہ قانون متصادم ہے آئین سے دونوں قابل قبول نہیں ہوتا, جس میں ابہام پیدا ہوا ہے, ابہام ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسی ہم جب بھی معاملات کو پارلیمان سے عوام سے دور رکھتے ہیں, عوام کے سامنے واضح نہیں لاتے تو اس کا تو صبح پیدا ہوتا ہے, پھر ہمیں آخر میں نقصان اٹھانا. بھائی صاحب بات ہے اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم, تو جہاں جو 4 صوبے جو ہے وہ مسلط ہو گئے اور اختیارات ان کے اوپر جو مرکوز ہو گئے, یہ تو صوبے بنانے کی جو ایک بات چلی تھی, چاہے 16 صوبے یا 32 ہے, تو آخر کیا وجہ کیا ہے؟ مائنڈ میں موجود بھی ہے کہ صوبے بن سکتے ہیں, لیکن کیوں نہیں یہ ہو سکتا؟ مطلب کراچی کے مسائل کا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک حال ہے کہ ہم تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں وہ مقامی سطح پہ آ جائیں. صوبہ اس کا ایک حال ہے, صوبے مزید صوبے ملک کے اندر مطابق ہو جاتا ہے. اس کے اندر مختلف صوبوں کے اندر تحفظات ہیں, ان کے اندر بھی ہیں, پنجاب کے اندر بھی کچھ ہے, کے پی کے اندر بھی ہے, پاکستان میں بھی کچھ
میں یہ کہتا ہوں کہ سب اس لیے پارلیمان ہوتا ہے، اسی لیے سیاست ہوتی ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صوبوں کا نظام ناکام ہو گیا، یہ نہیں کر رہا، بالکل ناکام ہے، حقیقت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا آپ اسی نظام کو کرنا چاہتے ہیں، کسی ناکام کو آگے بڑھاتے نہیں، حل ڈھونڈیں، لیکن حل کا مزاج ہو کر بھی عوام کی مرضی کے مطابق ڈبیٹ اسی لیے ہوتی ہے، اسمبلی اسی لیے ہوتی ہے، سینٹ اسی لیے موجود ہے. یہ معاملات وہاں پر رہ جائیں تو حل نہیں. الیکٹیبلز کی بات نہیں کر رہا، آج ہر جماعت موجود ہے، کوئی ملک کے مسائل پہ بات کر سکتا ہے، کم از کم ہم بات تو کرتے ہیں، ہم ملک کی بات کرتے ہیں، ملک کے معاملات کا حل دیتے ہیں ہم، تو یہی سیاست ہوتی ہے. باقی ہم جماعت کو ہر ضلع میں اسٹیبلش کر رہے ہیں، لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور الیکٹیبل جو ہیں ان کی ضرورت صرف الیکٹیبل ہونا کافی نہیں ہے. جس الیکٹیبل کی صلاحیت ہو، اس کی انٹیگریٹی ہو، اس کا ریکارڈ اچھا ہو، ہم ان کی جگہ ہمارے پاس ہے اور وہ انشاءاللہ آئیں گے. پھر ہمارے یہاں تو خاندان مسلط ہو گئے نا، 2-3 خاندان ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. خاندان استعفا، انہیں کی آپ نے 8 فروری کا الیکشن دیکھا تھا، خاندانوں کا کیا حال ہوا؟ لیکن حکومت وہی کر رہی ہے. جی تو فارم 47 سے آئے ہیں نا. بات کیے تو کراچی کے مسائل کا کیا حل کیا آپ نے؟ دیکھیے آج کراچی کے مسائل کے حل کے لیے لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری باتیں شروع ہوئی ہیں. اگر صوبے کی باتیں بھی شروع ہوئی ہیں آج پاکستان میں یا کراچی میں، تو اس کی ذمہ داری تو صرف پیپلز پارٹی پہ عائد ہوتی ہے نا. اگر پیپلز پارٹی کی حکمرانی اچھی ہوتی، اگر کراچی کو اس کا حق مل رہا ہوتا، اگر کراچی کے اندر مناسب حکمرانی ہوتی، تو آج کوئی کیوں بات کرتا. لیکن آج بات اس لیے ہو رہی ہے نا کہ کراچی کو آپ نے 17 سال سے کراچی کے میٹرک اور انٹر کے بچوں کو بھی آپ غیر منصفانہ طور پر ڈیل کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تعصب کر کے ان کو فیل کر رہے ہیں آپ، جبکہ دیگر جگہوں پہ پاس کر رہے ہیں. جو پاس کر رہے ہیں میں اس پہ خوش ہوں، لیکن ان بچوں کے ساتھ آپ کیوں تعصب کر رہے ہیں؟ تو کراچی میں یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ پیپلز پارٹی کی نالائکی اور ناقص حکمرانی کی وجہ سے ہوئی ہیں، تعصبی برتاؤ کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور اگر وہ اپنا یہ برتاؤ ٹھیک کر لیں تو یہ باتیں ختم ہو جائیں گی. ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں، کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر حل یہی ہے کہ آپ نئے صوبوں سے اچھا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو کر دیں، لیکن کریں تو صحیح نا. پنجاب میں بھی آپ نے ختم کر دیا، سندھ میں بھی آپ نے ختم کر دیا، کے پی میں بھی ختم کر دیا. یہ تینوں باتیں پارٹیاں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جمہوریت کی بات کرتی ہیں، لیکن جب ان کے اوپر آتا ہے تو جمہوریت کے اوپر تو کبھی عمل نہیں کیا. نئے صوبے کیوں نہیں بننے چاہیے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ بھائی اگر بہت سارے لوگ پاکستان میں نئے صوبے نہیں چاہتے بننا، بہت سارے، یہ تو خواہش ہے نا لوگوں کی. نہیں، ہم تو لوگوں کی خواہش کے مطابق ہی چلیں گے نا جمہوریت کے اندر. اگر لوگ نہیں چاہتے مثال کے طور پر، تو یہ تو اس بات پہ تو 100% سب لوگ مانتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، کہ کراچی میں کچرے اٹھانے کا فیصلہ کراچی کو کرنا چاہیے نہ کہ سندھ کے چیف منسٹر کو، کہ کراچی میں بلڈنگ کی پرمٹ کا فیصلہ کراچی والوں کو کرنا چاہیے نہ کہ سندھ حکومت کو، یا لاہور کے اندر جو فیصلہ ہیں وہ لاہور کے لوگ کریں، یا لاڑکانہ کے فیصلے لڑکانہ کے لوگ کریں، چارسدہ کے فیصلے چارسدہ کے لوگ کریں. یہ تو سب مانتے ہیں. تو پہلے آپ لوکل گورنمنٹ تو کر دیں، کم از کم وہ بھی تو کر دیں. وہ بھی نہیں کر رہے اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ایونچولی لوگ صوبے کی بات کریں گے. کراچی کے جو شہری بلدیاتی ادارے، ہاں، ان کو سندھ کے ادارے بنا دیا گیا. یہ صرف مسئلہ جو ہے یہ کراچی میں بھی ہے، لیکن وہی مسئلہ سندھ پنجاب میں بھی لوکل گورنمنٹ ختم کر دی گئی ہے اور کے پی میں بھی لوکل گورنمنٹ ختم کر دی ہے. تو میں یہی گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ تینوں پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اپنی اجارہ داریاں قائم کی ہوئی ہیں، اور اس کو ہم کو چینج کر کے پورے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کو افیکٹو بنانا ہے. یہ میرے خیال سے احسن طریقہ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر لوگ صوبے کی بات کریں. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.